کربلا کی تپتی ہوئی زمین، عاشورہ کا دن، دوپہر کا وقت تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ آسمان خاموش، زمین ساکت، اور فضا میں ایک عجیب درد بھرا سکوت تھا۔ میدان کربلا میں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ اہل بیت کے نونہال، جوانان بنی ہاشم اور اصحاب، سب نے اپنی جانیں راہ خدا میں قربان کر دی تھیں۔ اب صرف ایک چراغ باقی تھا، امام حسین علیہ السلام، جن کے جسم پر زخموں کی بھرمار تھی، جن کے کپڑے خون میں رنگے ہوئے تھے، جن کی پیاس کئی دنوں سے بجھی نہ تھی، مگر جن کا دل ایمان، صبر اور رضا سے لبریز تھا۔ امام نے خیمے کی طرف نگاہ کی، جہاں زینب، سجاد اور بچے منتظر تھے۔ امام نے گھوڑے پر سوار ہو کر الوداع کہا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو، سجاد کی حالت بیماری سے نڈھال، اور رقیہ، سکینہ خوف میں لپٹی ہوئیں۔ امام نے آخری بار سب کو دیکھا اور خیمے سے باہر آ گئے۔ وہ دشمن کے لشکر کی طرف بڑھے، مگر ان کے ہاتھوں میں نہ تلوار تھی نہ نیزہ۔ ان کا ہدف لڑائی نہیں، شہادت تھی۔ وہ آخری سجدہ جو کائنات کی سب سے عظیم بندگی کی علامت بن گیا۔ دشمن نے چاروں طرف سے وار کیا۔ ابن سعد کا لشکر، جو 50,000 سے زائد تھا، ایک زخمی پیاسے پر پل پڑا، مگر حسین جو نواسۂ رسول تھے، جو جگر گوشہ فاطمہ تھے، ان کے لبوں پر شکایت نہ تھی، صرف خدا کا ذکر، صرف رزن بے قضائق۔ زمین پر گرے تو زین زمین بنے، چہرہ خاک پر رکھا۔ یہ وہ سجدہ تھا جس میں ساری کائنات شرمندہ تھی۔ یہ وہ سجدہ تھا جس میں مظلومیت نے سربلندی اختیار کی۔ امام نے سجدے میں جا کر فرمایا، اللہم تقبل منی ھذا القلیل من القربان۔ اے اللہ، میری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول فرما لے۔ خون کی دھاریں خاک میں جذب ہو رہی تھیں، اور آسمان ان آنسوؤں سے تر تھا جو ملائکہ بہا رہے تھے۔ سجدے میں وہ سر رکھا گیا جو کبھی رسول کے کندھوں پر ہوتا تھا، جسے بوسے دیے گئے، آج وہی سر خاک پر تھا۔ شمر-لعین نے وہ ظلم کیا جو رہتی دنیا تک لعنت بن گیا۔ سجدے میں گرے حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا، مگر یہ سجدہ قیامت تک کا پیغام دے گیا کہ سر تو کٹ سکتا ہے، مگر جھکایا نہیں جا سکتا۔ یہ آخری سجدہ بندگی، وفا، صبر اور عشق کا معراج تھا۔ یہی سجدہ دین اسلام کی بقا کا ضامن بنا۔ حسین نے بتا دیا کہ حق کے لیے جان دینا آسان ہے، مگر ظلم کے آگے جھکنا حرام ہے۔ کربلا ختم ہو گیا، مگر حسین کا سجدہ زندہ ہے۔ ہر نماز میں، ہر اشک میں، ہر ماتم میں یہ سجدہ دھڑکتا ہے۔ یہ